تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اگر تم کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو دنیا کا کوئی فرعون کوئی نمرود کبھی بھی تمہیں راہ مستقیم سے گمراہ نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. بے شک. قالوا ما هما یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کیا, صدیق اکبر نے عرض کیا, فاروق اعظم نے عرض کیا, عثمان غنی نے عرض کیا, مولا کائنات نے عرض کیا, 1.25 لاکھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں کیا قدر چیزیں کیا ہیں جس کے ذریعہ قیامت تک اسلام باقی رہے گا, دین باقی رہے گا, کلمہ لا الہ الا اللہ کا آوازہ چہرداغ عالم میں گونجتا رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی اہل بیتی. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا دو گرا قدر چیزیں جو تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں ان میں سے ایک کا نام ہے قرآن اور دوسرے کا نام ہے مصطفیٰ کا خاندان. واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک قرآن ہے اور دوسری میری آل پاک ہے. آج علماء جب آل رسول کی تعریف بیان کرتے ہیں تو کبھی کبھی کچھ پیشانیوں پہ شکن آ جاتا ہے, لگتا ہم اپنے گھر سے بیان کر رہے ہیں, یہ آیتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی. نہیں جناب, یہ ساری فضیلت اہل بیت رسالت کی, یہ ساری عظمت جہاں ایک طرف قرآن پاک کی آیات کریمہ میں رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے وہیں پر مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی حدیث کریمہ میں بیان فرمایا ہے. اور بڑی گارنٹی کے ساتھ اسٹیج سے بول کر کے جاؤں گا, ڈاکٹر شہباز مصباحی جیسے قابل محقق یہاں پر موجود ہیں. تمام کتب حدیث کے ذخیرے کو تلاش کرو, سارے صحابہ کرام کے فضائل کو جمع کرو. ہر صحابی کی فضیلت ہمارے سر کا تاج ہے, ان کے نالین کی گرد ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی صحابی رسول کی شان کے اندر ادنا ذرہ برابر گستاخی تو بڑی دور کی بات ہے کہ ہم اپنے چہرے کا رنگ بھی تبدیل کر سکیں ان کا نام آنے. ان کی آنکھوں کا, ان کے نالین کا گرد ہماری آنکھوں کا سرما ہے ہر صحابی رسول. اللہ اللہ. ان تمام صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ تو آقا نے فرمایا ایک ہے قرآن اور دوسری ہی میری آل پاک. اور اپنے آل کی فضیلت میرے آقا نے, مولا کائنات کی فضیلت صرف ایک طرف رکھو اور حدیث کی ساری کتابوں کو تلاش کرو اور تمام صحابہ کرام کی فضیلتوں کو جمع کرو تو کمیت میں بھی کیفیت میں بھی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں کہ تنہا مولا کائنات کی فضیلت تمام صحابہ کرام کی فضیلتوں سے زیادہ ہے. اپنی تعداد میں, کوانٹٹی میں, کمیت میں, ذخیرے میں زیادہ ہے. باقی جو مسائل ہو اپنی جگہ مسلم ثبوت اہل سنت و جماعت کے درمیان اس پر بالکل کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا, لیکن تعداد کی جہاں تک بات ہے, روایات کی جہاں تک بات ہے تو تنہا مولا کائنات کے بارے میں, فضائل کے بارے میں اتنی حدیثیں اس کثرت کے ساتھ میرے آقا نے ارشاد فرمائی ہے تنہیں جمع کیا جائے تو لمبا ذخیرہ تیار ہوتا. علماء بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ حدیث جناب ابو ہریرہ نے روایت کی. ابو ہریرہ کتنی حدیث ہے؟ 4000. اس کے بعد صحابہ میں ہماری ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں, تقریباً 3000. اللہ اللہ. لیکن دعا دیں آپ ترکی کے محقق, سبحان اللہ بولیے, ترکی کے عظیم محقق کو دعا دیجئے کہ ترکی کے اندر استنبول میں بیٹھے ہوئے عظیم محقق قلم کار عظیم محدث نے جب قلم اٹھایا اور مرویات مولا علی کو جمع کیا تو 17 جلدوں کے اندر 17,000 حدیث کا مجموعہ تیار ہوا. سبحان اللہ. یہ اڑانے کے لیے نہیں بول رہا ہوں میں, جاؤ ترکی کے اندر موجود ہے وہ کتاب, ہندوستان کے اندر بھی, پاکستان میں بھی, پڑوسی ملک میں, اور انہی کتابوں کا خلاصہ ہمارے پڑوسی ملک کے ایک محقق نے 12 جلدوں کے اندر تیار کیا, اور وہیں کے پڑوسی ملک کے ایک محقق نے تقریباً فضائل مولا کائنات کے اوپر روایات پر مشتمل 10 جلدوں کے اندر ایک کتاب تیار کی. یہ فضیلتیں, یہ عظمت صحابہ کرام کی جب تک لائبریریوں کی کتابوں کے اندر گرد کھا رہی تھی, آج محبین اہل بیت ڈاکٹر شہباز علی مصباحی جیسے افراد لائبریریوں کی گرد چھان کر کے ان حدیث کے ذخیروں کو, اہل بیت کی فضیلت کو علم کی روشنی کے اندر الحمدللہ پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ابھی آل انڈیا علماء مشاہد بورڈ کے بینر تلے صرف 5-6 مہینہ پہلے دلی کی سرزمین کے اوپر ایک عظیم کتاب کا رسمی عمل میں آیا. کان کھول کر کے سن لیے, میرے ایک لفظ کو آپ گانٹھ میں بات کر کے لے کر کے جائیے. ایک کتاب جو اصحاب ستہ ہیں, 6 حدیث کی صحیح کتابیں ہیں جو درسگاہوں میں پڑھائی جاتی ہیں. ہر کتاب تو ہم نے نہیں پڑھی, مسلم شریف پڑھی, بخاری شریف پڑھی, اور ترمذی شریف پڑھی, مشکات شریف پڑھی, علامہ نے بھی پڑھی,
تمام درس نظامیہ ہر طالب علم، ہر مولوی، ہر مولانا ان کتابوں کو پڑھتا ہے، لیکن عام طور پر ابن ماجہ شریف اور سنن نسائی شریف عام طور پر درسگاہوں میں نہیں پڑھائی جاتی، مگر اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی علماء میں ان کتابوں کا خود وہ مطالعہ کرتے ہیں۔ امام نسائی ایسے محب اہل بیت محدث کا نام ہے جنہوں نے فضائل مولا علی پر کتاب تیار کی، سبحان اللہ، جس کا نام رکھا خصائص علی، بولو جی لگا کر کے سبحان اللہ، خصائص علی۔ مگر افسوس ہے خود اپنے آپ پر کہ 1400 سالوں تک یہ کتاب گرد کھاتی رہی، عرب ممالک سے کتاب تو شائع ہوئی، ہندوستان میں جہاں رات بھر میں لکھے جانے والے رسالے کو چھاپ کر کے لاکھوں کی تعداد میں پورے ہندوستان کے اندر پھیلا دیا جاتا ہے، مگر کم ظریفی اور کم نصیبی کو دیکھ کر کے سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ کتنے زمانے تک، کئی صدیوں تک یہ کتاب لائبریریوں کے اندر بند رہی۔ علامہ قاری ظہور احمد صاحب قبلہ پڑوسی ملک سے کھڑے اور انہوں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا، بولیے جی لگا کر کے سبحان اللہ، اور اس کی شرح بھی لکھی، 1400 صفحات پر مشتمل، 1400 صفحات پر مشتمل کی شرح لکھی، اور جس کا نام رکھا گیا شرح خصائص علی، شرح خصائص علی۔ محبین اہل بیت خطبہ سے جن حدیثوں سے سن کر کے کبھی کبھی ہمارے جلسہ گاہوں میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، اس کتاب کا مطالعہ کرو، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اس کتاب کو آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ دلی اور کرناٹک نے مل کر کے شائع کیا، اور اس کی رسم اجرا دلی کے اندر اسلامک سینٹر کے اندر عمل میں آئی۔ ایسا خزانہ علم کے اندر اس کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں کہ اگر کوئی بھی شخص اس پوری کتاب کا مطالعہ کر لے گا تو اس کی پوری زندگی انشاءاللہ صرف یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی کہتے ہوئے گزر جائے گی، یہاں تک اس کی آخری سانس ٹوٹ جائے گی۔ ایسی فضیلت، ایسی عظمت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں آخری حدیث جو میں نے ذکر کی اس کا میں ترجمہ کر کے گفتگو سکے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، سوال پیدا ہوتا ہے، میرے آقا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں تمہارے قرآن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور 1.25 لاکھ صحابہ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ یہ بڑی اچھی بات تھی، 1.25 لاکھ صحابہ اہل بیت گنے چنے، اس دور میں تو جنہیں سید کہا گیا وہ 2 ہی تھے، حسن اور حسین، امامین کریمین، شہزادے گلگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، 2 ہی کی تعداد تھی میرے آقا کی زندگی میں۔ مگر اللہ آقا نے فرمایا میں اب تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری آل پاک۔ اور آل پاک میں اس وقت کون شامل ہیں؟ اللہ رسول پاک نے جن کو آل ابا قرار دیا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات، مولا علی کی ذات، خاتون جنت کی ذات، حسن مصطفیٰ کی ذات، حسین اعظم کی ذات، یہ پنجتن پاک ہیں۔ آج اس کے اوپر بھی سوال پیدا ہو رہا ہے، سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ پنجتن پاک کون؟ پنجتن پاک کی اصطلاح کہاں سے آ گئی؟ اللہ پنجتن پاک کی اصطلاح ہمیں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی چادر رحمت میں ان ذوات قدسیہ کو لپیٹ کر کے بتا دیا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ مولا یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی میرے اہل بیت ہیں، یہی پنجتن پاک۔ لیکن مصطفیٰ نے طے کر دیا تو ہمیں اور آپ کو سوال کھڑا کرنے کا کہاں سے کوئی جرات پیدا ہوتی ہے؟ میرے آقا نے صحابہ کو ذمہ داری نہیں دی، اپنی آل کو ذمہ داری دی۔ کیوں؟ میرے آقا کو معلوم تھا کہ جو آخری صحابی اس دنیا کے اندر حیات ظاہری میں باقی رہے گا 113 سال یا 23 سال کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد دین کا کیا ہوگا؟ کون دین کی حفاظت و سیانت کا فریضہ انجام دے گا؟ تو اللہ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا قرآن اور اپنی آل چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک میری آل پاک اس کائنات کے اندر باقی رہے گی، یہاں تک کہ سب سے آخر میں جناب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آئیں گے اور دین مصطفیٰ کی یادگاری کریں گے، اس کی تجدید کریں گے، اس کے احیا کریں گے۔ آقا کا بھی نام محمد، ان کا بھی نام محمد ہوگا، سبحان اللہ۔ آقا کی ماں کا نام آمنہ، امام مہدی کی والدہ کا بھی نام آمنہ ہوگا، سبحان اللہ۔ کہ اتنی یکسانیت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال اختصار کے ساتھ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، اسلام باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، اہل مصطفیٰ باقی رہے گا۔ اب ایک مثال پیش کر کے گفتگو ختم ہوتی ہے۔ دین کے تحفظ کی پہلی مثال تو کربلا ہے، تفصیلات سنتے رہتے اس میں نہیں جاؤں۔ 600 سال کے بعد بغداد کی سرزمین تمام فتنوں کا مرکز بن جاتی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جلال آتا ہے اور آپ نے جیلان کی سرزمین سے ایک شہزادہ کھڑا کیا، واہ سبحان اللہ کا ایک نور نظر کھڑا کیا۔ دنیا جسے عبد القادر کے نام سے یاد کرتی ہے، جناب عبد القادر بغداد کی سرزمین کے اوپر آتے ہیں، اللہ یہاں پر علم حاصل کرتے ہیں، 35 سال تک علم حاصل کرتے ہیں۔
35 सालों तक दरसगाह संभालते हैं, फिर 33 सालों तक जो है वो तकरीबन जो है दीन मुस्तफ़ा के और तजदीद का फरीज अंजाम देते हैं। आपने दीन मुस्तफ़ा को दोबारा जिंदा किया, इसीलिए आपका नाम मोहिउद्दीन है। वाक़या आपको मालूम है, वाक़या सुनाना मकसद नहीं है, कैसे तजदीद की, कैसे है कि गौसे आज़म ने कैसे आले रसूल होने का फरीज अंजाम दिया। तो मेरे दोस्तों, आज उलमा को आप बड़ी निगाहे गलत अंदाज से देखते हो। याद रखो, गौसे आज़म बनने से पहले अल्लाह अल्लाह मदरसे के तालिबे इल्म की भी जिंदगी उन्होंने गुजारी है और एक आलिम दीन की भी जिंदगी उन्होंने गुजारी है। अपने शेख के मदरसे के अंदर रह करके उन्होंने इल्म हासिल किया। आपके शेख का जब इंतकाल हुआ तो आपके शेख ने वो मदरसा आपके हवाले कर दिया और आप मदरसा कादरिया के सरबराह आला बन गए, नाज़िमी आला बन गए और उसके मुंतजिमे आला बन गए। और वहां पर रह करके आपने 33 सालों के अंदर, गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा, गौसे आज़म ने अपने जिंदगी के अंदर मदरसा कादरिया में बैठ करके 35 सालों के अंदर 1 लाख उलमा की जमात तैयार किया। कितने? 1 लाख, जो कि मदरसा कादरिया में हर साल 3000 तलबा पढ़ते थे। और गौसे आज़म ने जो निसाब बना रखा था, 1 साल में मुकम्मल निसाब पढ़ा देते थे। जिलान की सरजमीन के रहने वाले डॉक्टर किलानी साहब की अरबी जबान की किताब मेरे सामने है, उसके पर चंद उड़ती हुई चंद बातें मैं पेश कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कि 3000 तलबा मदरसा कादरिया में पढ़ते थे और 1 साल का निसाब मुकम्मल कराने के बाद गौसे आज़म उनके सर पे दस्तारे फजीलत लपेट देते थे। सुभान अल्लाह। और उसी वालिम बन के नहीं निकलते थे, सबको सीने से लगाते, दिलों की कदूरत दूर करते और सबको अपने वक्त का कुतुब अब्दाल वली बना करके अपनी बारगाह कादरिया से उनको रवाना कर दिया करते थे।